آئیے اب میں اپنے مہمانان خصوصی کی طرف بڑھتا ہوں. اس میں پہلا نام پروفیسر شیپ الرسول صاحب کا ہے. پروفیسر شیپ الرسول صاحب صرف شاعری نہیں اور صرف انتظامی صلاحیت نہیں، اس لیے کہ آپ شعبہ اردو کے صدر بھی رہے اور دلی اردو اکیڈمی کے وائس چیئرمین ہیں. تو صرف اس حوالے سے نہیں بلکہ جو ان کی نثری تحریریں ہیں وہ بھی آپ نے پڑھی ہوں گی، جو ان کی تنقیدی بصیرت ہے. اس کے علاوہ تقریروں میں بھی ان کے ہاں جو ایک خاص سنجیدہ نقطۂ نظر ہوتا ہے، اس کے حوالے سے ہم لوگ ان کی بات سننا چاہتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں پروفیسر شیپ الرسول صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں. صاحب صدر پروفیسر اختر الواسع صاحب، ڈاکٹر ایس فاروق صاحب، گلزار دہلوی صاحب، نور صاحب، زنجانی صاحب، اسد مفتی صاحب، معین شاداب صاحب، اور میرے سامنے بھی بہت اہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. زنجانی صاحب نے جو گفتگو کی ابھی، میں سوچ رہا تھا کہ اس محفل میں شاید سب سے خوبصورت آدمی زنجانی صاحب ہیں. تو ان کے لیے جو کہا نور صاحب نے، تو وہ یقیناً مذاق میں اور اپنائیت میں کہا ہوگا. یہ بھی کہا کہ وہ ہمارے حفظ الرحمان صاحب کے خاندان سے. اور حفظ الرحمان صاحب بہت بڑے آدمی تھے، مجاہد ملت ان کا خطاب تھا، اور ان کی خصوصیت یہ تھی کہ جمیعۃ العلماء کے ہندوستان کے صدر تھے، لیکن پیٹ بالکل اندر تھا، گردن موٹی نہیں تھی، جیسے کہ عام طور پہ ہوتا ہے. اور میرے والد ان کے بہت قریب تھے، اور آخری الیکشن ان کا جو پارلیمنٹ کا امروہہ سے وہ لڑتے تھے، تو اس میں مولانا اس وقت بائی پاس سرجری ہندوستان میں نہیں ہوتی تھی، تو مولانا کی بائی پاس سرجری امریکہ میں ہو رہی تھی، وہ وہاں تھے اور یہاں الیکشن ہو رہا تھا، اور اس میں بھی وہ بہت کافی فرق سے مولانا کامیاب ہوئے. کبھی وہ الیکشن ہارے ہی نہیں. میرا فون تو نہیں رہا، کچھ اور چلیے نہیں آن تو ہے. تو مولانا کا ایک واقعہ میرے والد نے بتایا کہ ایک بار پنڈت جی نے، پنڈت جواہر لال نہرو نے ان سے کہا کہ مولانا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنی کیبنٹ میں شامل کر لیں، یعنی منسٹر. تو مولانا نے کہا نہیں مجھے ضرورت نہیں، میرا تو کوئی کام رکتا نہیں منسٹر نہ ہونے کے باوجود. پھر دوسرا یہ کہ میں آپ کا ماتحت ہو جاؤں گا تو پھر میں آپ کو ڈانٹوں گا کیسے؟ یہ پنڈت جواہر لال نہرو سے کوئی کہہ سکتا تھا؟ مولانا ہی کہہ سکتے تھے. تو آپ کا تعلق اس خانوادے سے ہے. مجھے بہت اچھا لگا، اس لیے کہ پہلے تو مراد آباد، میں بچرائیوں کا رہنے والا ہوں، مراد آباد اس کا ضلع تھا، اب امروہہ اس کا ضلع ہے. اور نور صاحب سے ایک تعلق یہ بھی قائم ہوا کہ وہ امروہہ کے ہیں، میں ضلع امروہہ کو. نور صاحب کی شاعری میں نے پڑھی ہے، اس کتاب میں نہیں پڑھی، کچھ رسائل میں. اور وہ کئی بار یہاں آئے، برخاص سے 3 بار مجھے اس میں کسی جو جتنے جلسے ہوئے ان سے متعلق ان میں جانے کے لیے مجھے دعوت دی گئی، اور یہ میری بدقسمتی ہے کہ میں ان میں شریک نہیں ہو سکا کسی وجہ سے. آج بہرحال میں یہاں حاضر ہوا ہوں، اور اسی لیے کہ اب یہ کتاب کے نہ ملنے کی شکایت گلزار صاحب نے اتنی شدت کے ساتھ کی ہے کہ اب کسی کی بھی شکایت ہوگی وہ تو نقار خانے میں طوطی کی آواز ہی معلوم ہوگی. چنانچہ اب شکایت سے کوئی فائدہ نہیں، کتاب نہیں ملی. لیکن ان کی شاعری میں خاص طور سے جو گفتگو فرمائی شروع میں ہمارے فاروق ارگلی صاحب نے، اور اس کی بہت جو اہم خصوصیات ہیں ان کو بیان کیا یہاں پہ. سادگی کا ذکر خاص طور پہ انہوں نے کیا، اور کہا کہ وہ کاریگری نہیں کرتے، شعر بناتے نہیں. اور واقعہ یہ ہے کہ اس وقت کے بہت سے شاعر، جن میں کچھ شعراء کو بڑی مقبولیت و شہرت بھی حاصل ہے، لیکن وہ شعر بناتے ہیں اور بنانے میں خراب ہو جاتے ہیں شعر. تو میں نے اس کے لیے اور بات کرتے ہیں
وہ کہ ہم تو صاحب اندلیب گلشن نافریدہ ہیں اور آئندہ زمانے کے لوگ ہمیں سمجھیں گے. تو میں نے ایک شعر کہا تھا ایسے لوگوں کے لیے کہ عقل سب شعر بنا کھپا دیتے ہیں, عقل سب شعر بنانے میں کھپا دیتے ہیں, بات کرتے ہیں سخننامہ آئندہ کی. تو یہ بات اور یہ کیفیت نور صاحب کے یہاں نہیں ہے. نور صاحب جو بات کہتے ہیں, آپ نے کہا کہ جو دل سے نکلتی ہے, اور دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے, اثر کرتی ہے. جیسا کہ ان کے تخلص اور نام کے لیے کہا گیا, ایک تو نور اور پھر وہ بھی امروہہ کا. امروہہ جو علم و ادب کی بڑی بستی ہے, مصفی سے لے کر اور نور امروہوی تک کیسی کیسی اہم شخصیات, اور نہ صرف شاعری اور ادب کے حوالے سے بلکہ مختلف فنون کے حوالے سے. اگر آپ صادقین کا نام لیں, اگر آپ اور دوسرے کمال امروہوی کا نام لیں, رئیس امروہوی کا نام لیں, تو جون ایلیا کا نام لیں, تو اتنے اہم لوگ اس بستی نے پیدا کیے ہیں. اور آج بھی وہاں اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو واقعتاً کام کر رہے ہیں, بڑی خاموشی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. جی ہاں وہ تو ہے, اور اس کے ساتھ رہو کا نام بھی لینا پڑے گا. تو ہم رہو یا شاہ ولایت کا نام لے, یا اس کا ذکر کریں کہ صاحب وہاں اتنے بڑے بڑے بچھو ہوتے ہیں اور لوگ گھر لے آتے ہیں اور وہ کاٹتے نہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں. تو ان سے امروہہ کی جو خاص اہمیت ہے اور امروہہ کی جو ایک خاص تصویر آپ کی سامنے بنتی ہے, تو امروہہ کے تمام لوگوں نے اس تصویر میں رنگ بھرے ہیں. نور صاحب کا نام بھی یقیناً اس اعتبار سے بہت اہم ہے. جیسا کہ اسد مفتی صاحب نے کہا کہ وہ اپنے کالم میں اظہار خیال کریں گے, میں بھی اس کتاب کو جب پڑھوں گا تو اس کے بعد اظہار خیال کی جو بھی شکل ہوگی اس میں انشاءاللہ اظہار خیال کروں گا. میں اس وقت ان کو اس کتاب کے اجراء کے لیے, اس کتاب پر ہونے والے مذاکرے کے لیے یہاں مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہوا. اور ڈاکٹر رضا حیدر صاحب جو اکثر یاد کرتے ہیں ایسے موقعوں پر, ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میں یہاں حاضر ہوں. بہت بہت شکریہ.